شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہاں تک ترجمہ ہو گیا تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک کہ جو دین ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ بجائے ہر دین کے ہم نے الگ الگ نام، الگ مذاہب، الگ فتوائیں، الگ خیالات، الگ پیشن گوئیاں، یہ تمام کے تمام دین سب کچھ ایک طرف ہے۔ دین اسلام میں جو بھی دین اسلام کا سرکل ہے وہ سب کچھ ہمارے دین میں آ جاتا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور جنہوں نے اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوت الکتاب جن کو دی گئی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس آ چکا حکم بھی اس چیز کا، علم بھی آ چکا، بغین بینہم، تو آپس میں انہوں نے کیا کی، سرکشی کی اس علم کے متعلق، مگوئیاں اس میں سے جو ہے نا وہ متشابہات جو آپ نے پڑھا اس کے پیچھے پڑنا، محکمات کو چھوڑ دینا اور اپنی طرف سے بدعتیں جاری کرنا۔ تو وَمَن یکفر بآیات اللہ ہے، اور جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، کفر کیا، انکار کیا، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے جلدی حساب لیں گے۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی اللہ وجیہ للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب وہ آپس میں لڑیں، آپ سے لڑیں، فإن حاجوک، جب وہ آپ سے لڑیں اس متعلق، یعنی کیا دین ہے، آپ جو ہے نا شرعن اس میں کس طرح آئے، یعنی جو بھی انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قومیں اختلافات جو کرتی ہیں، تو ان میں جو آپ سے لڑیں اس دین کے متعلق، فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، جو آپ کے متعلق لڑیں۔ تو ایک منٹ، کس کا میسج آیا ہوا ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جن کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی تمام انبیاء سے یہ اختلافات کرتے ہیں کہ جو ہے نا آپ انبیاء کیسے بھیجے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو العیاذ باللہ بھیجنا ہے، یعنی ان کا کفار مشرکین کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ وہ ہم میں جو ہے نا وہ کوئی انسانی کیوں نبی بنا کر بھیج رہے ہیں، جبکہ وہ ہم میں اگر بھیجیں تو کوئی فرشتہ بھیجیں۔ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کا خلاصہ دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم کر دیا، فَإِنْ حَاجُوكَ، جب وہ آپ سے لڑیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں جو عاجز ہوا ہوں، اسلم، تو میں نے جو خود کو جھکا دیا ہے، وجیہ للہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی، اپنا چہرہ، وجیہ اپنا چہرہ، للہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے، ومن اتبعانی، اور جو میری پیروی کرتے ہیں، میری اتباع کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے سروکار نہیں ہے، کیلا اور کالا والا معاملہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ اسلمتم وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور وہ لوگ، وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیجئے ان کو، اوت الکتاب، جن کو کتاب بھی دی گئی، یہود نصارہ، ان کو کتابیں بھی دی گئی، اول الکتاب اہل علم والے تھے، والامین، اور ان پڑھوں کو بھی جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ سوالیہ یہاں پر الف جو ہے، حمزہ جو ہے وہ استفہامی آ رہا ہے۔ سلم تم، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو، سلامتی لاتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگرچہ تم سلامتی لاتے ہو، فقط اہتدوا، تو تحقیق کے تمہیں ہدایت دی جائے گی، فقط اہتدوا، تحقیق کے تمہیں ہدایت دی جائے گی۔ ٹھیک، ایک شرط۔ دوسری یہ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ واللہ بصیر بالعباد، وَإِن تَوَلَّوْا، اگرچہ تم اس سے منہ موڑتے ہو، فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میں تم تک پہنچانے والا ہوں، جو چیزیں، جو خبریں دی ہیں میں نے، وہ آپ تک میں نے پہنچا دی ہیں، واللہ بصیر بالعباد، اور بے شک کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو۔ یہاں پر آپ کے 2 رکوع پورے ہوئے تھے، جو عبارت آدھے میں رہ گئی تھی۔ اب تیسرا رکوع آپ کا، اور تقریباً 3 رکوع تک جو آپ کی جو اس میں ذکر آیا ہوا ہے، زیادہ تر ایمانیات کا،
گویا کہ جیسے مجموعہ تھا پیچھے سورہ بقرہ کے آخری 2 رکوع کا، تو اس طرح یہ بھی ایمانیات کا مجموعہ ہے کہ ہمارے ایمان کی تقاضا کیا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک کہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یکفرون کی معنی ہوتی ہے انکار کرنا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں اپنے انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے۔ نبیوں کو بعض ان کی امتوں نے قتل بھی کیا ہوا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ جو قتل کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ یامرون وَيَقْتُلُونَ، اور جو قتل کر رہے ہیں الذین ان لوگوں کو یامرون حکم کرتے تھے بالقسط من الناس، اور وہ یعنی وہ نبی جو ہوتے تھے وہ ان کو حکم کرتے تھے کس چیز کا؟ لوگوں میں انصاف کا، آپس میں جو ہے نا انہیں ایک انصاف کا حکم کرتے تھے، یعنی انصاف کی باتیں کرتے تھے، مگر پھر کیا کیا گیا؟ ان انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا۔ فبشرہم، تو بس انہیں خوشخبری دے دیجئے بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یعنی کبھی فعل تو نہیں کہا جائے اس کے لیے، یہاں تک کہا جائے کہ یہ بہت عذاب کا انہوں نے، نبی کی نافرمانی ایک الگ سے عذاب ہے، نبی کا قتل یہ اس عذاب سے بھی شاید زیادہ دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اور وہی لوگ ہیں حبطت کے جن کے ضائع ہوئے اعمالہم ان کے اعمال فی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی ایسے اعمال جو کہ شریعت کے خلاف تو کیا انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اور کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب جن کو دیا گیا کتاب میں سے تھوڑا حصہ ہی ان کو دیا گیا، یعنی اہل علم اہل کتاب والے یہود و نصارہ تھے، ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا تھا اللہ کی کتاب کی طرف، کتاب اللہ ہے، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کریں وہ کتاب جو ہے نا فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، اس میں سے کئی فریقیں ایک گروہ جو ہوتا تھا، منہم وہم معرضون، کہ وہ منہ موڑ لیتا تھا اور بے رخی اختیار اعراض کر لیتا تھا۔ ذالک بانہم قالوا، اور ان کا کیا عقیدہ تھا اعراض کرنے کی وجہ وہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے قالوا ذالک بانہم قالوا، ان کا عقیدہ لن تمسن النار الا ایام معدودات، یہ پیچھے بھی جو ہے آیت گزر چکی تھی سورہ بقرہ میں۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو جو ہے وہ تمسن النار، نہیں چھوئے گی آگ، الا ایام معدودات، مگر کہ چند گنتی کے دن ہی، مطلب اتنا عرصہ تو ہم جو ہے نا، ہم اہل کتاب ہیں، ہم جو ہے نا حق پر ہیں، اور جو ہے نا اگر یہ ان کا عقیدہ کہ بے شک آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم آخر خاتم الانبیاء نہیں مان رہے، مگر تمام اور انبیاء پر ہم نے جو ہے وہ ایمان لائے، تو اس وجہ سے ہمیں ہلکا ہی عذاب، یعنی تھوڑے عرصے کے لیے عذاب ہوگا، پھر ہم وہاں سے نکل کر جنت میں ہی جائیں گے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ وما کانوا وغرہم، تو دھوکہ دیا انہیں، فی دینہم ان کے دین میں، ما کانوا یفترون ان کی ما کانوا یفترون، یہ جو خود ہی اس بات کو تراشتے تھے، اسی بات کو خود ہی جو ہے نا افطرا، اس کا افطرا ویسے کہتے ہیں بہتان کو، یفترون افطرا کہتے ہیں بہتان کو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ان کی یہ اپنی باتیں اپنی طرف سے ہی ہوتی تھی، ان کی باتیں اپنی طرف سے ہی ہوتی تھی، یفترون افطرا کو کہا جاتا ہے۔ تو مطلب دلیلیں کے طور پر ان کے پاس انجیل اور تورات اگر ہے، اگر اس میں ایسی دلیلیں ہیں تو وہ لا دیں، پھر مگر یہ ان میں سے ان کو ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی تھی، حالانکہ اس میں بھی تصدیق جو کی ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تھی۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کیسا ہوگا، کیا حال ہوگا، کیف سے کیا حال کے لیے سوال کے لیے آتا ہے، اذا جمعناہم، کہ جب انہیں جمع کیا جائے گا، لیومن اس دن، لا ریب جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، فی اس دن میں، وہ فیت کل نفس، اور
پورا دیا جائے گا، پورا کا پورا عمل حساب کتاب دیا جائے گا، جس نے نیکیاں کی، جس نے بھلائیاں کی، جس نے خیر کیا، جس نے بد کیا، سب کا سب جو ہے نا انہیں پورا پورا ہر نفس کو اس نے پورا پورا دیا جائے گا، ما کا سبت جو انہوں نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک، یہاں سے ایک دعا پھر آ رہی ہے، جامع دعا آ رہی ہے، قل اللہم اکثر یہ خدمے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ مالک اللہ تبارک تعالیٰ مالک الملک مالک ہیں تمام ملکیتوں یعنی تمام سلطنوں کے، توتی الملک من تشاء جسے چاہے عطا کر دیتے ہیں ملکیت، سلطنت، حکومت، وتنزع الملک ممن تشاء اور چھین لیتے ہیں جسے چاہے حکومت، وتعز من تشاء اور جسے چاہے عزت دیتے ہیں، وتذل من تشاء اور جسے چاہے ذلت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے اعمال کی شرط نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے غیب میں سے ہمارے برے اعمال کو بھی چھپانا چاہے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے خیر میں سے بھی کوئی ایک برا اعمال نکال کے جو ہے وہ اس چیز پر رسوا کرنا چاہے تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس چیز پر قادر ہے، اور تبھی انسان جو ہے نا ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ سے رحم اور رضا مانگے اور غیبی مددیں جو ہیں وہ طلب کریں۔ بیدک الخیر اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ سب تمام بھلائیاں، یعنی جو بھی بھلائیاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہیں، ان سے ہی رجوع کیا جائے، انسان کا اس چیز میں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ایمانیات میں نے بتایا نا یہ رکوع بھی تمام کا تمام جو ہے نا وہ ایمانیات پر چل رہا ہے، ایمان کی دلیلیں ہمیں مل رہی ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، بدلتے ہیں وہ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وتولج النہار نہار فی اللیل لیل اور جو ہے رات کو داخل دن کو داخل کرتے ہیں رات میں، وتخرج الحی من المیت اور نکالتے ہیں زندہ کو مردے میں سے، وتخرج المیت من الحی اور زندہ میں سے مردے میں سے زندہ کو نکالتے ہیں۔ آنکھوں دیکھی مثال، ایک مرغی ہے، مرغی کا انڈا، انڈے میں سے بچہ، پھر وہ بچہ جو ہے زندہ جو ہے وہ بے جان انڈا دیتا ہے، پھر اس انڈے میں سے حی ایک چیز نکلتی ہے، زندہ چیز نکلتی ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب اور اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہے حساب بغیر حساب کے رزق عطا کرتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون، نہیں چاہیے کہ مسلمانوں کو بنائیں الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اولیاء کو کافر دوستوں کفار کو دوست مومنوں کے علاوہ۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا نان مسلم جو ہے ہم جو ہے وہ دوست نہیں بنا سکتے؟ یہاں پر ممانعت آ رہی ہے، مومنین اور کفار اس کی ایک تشبیہ ہے، ایک کمپیریزن ہے، مومنین کی صفات کیا ہیں، کفار کی صفات السلام کیا علیکم ہیں، ٹیچر، وہ ابھی کیا تو اس کہ پر نان مسلم کو پناہ نہیں دے سکتے، وہ دوبارہ بتائیے گا۔ جی ہلو جی ریپیٹ کریے گا۔ میں نے کہا ابھی آپ ٹرانسلیشن کر رہے تھے، آپ نے کیا کہا تھا کہ ہم نان مسلمس کو پناہ نہیں دے سکتے، وہ مس ہو دوست گیا تو وہ دوست دوبارہ ولی ولی بتائیے گا۔ ولی ولی دوست نہیں بنا سکتے ہم، اچھا ہاں ٹھیک ہے شکریہ۔ دوست کہ لا یتخذ المؤمنین کہ نہیں بنا سکتا مومن الکافرین کافر کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مسلمان کو چھوڑ کر۔ اب یہاں پر ظاہری معنی یہ پتہ چلتی ہے کہ مسلمان پر جو ہے ہم چھوڑ کر کسی کافر کو دوست نہ بنائیں، ممانعت یہ ہوتی ہے۔ اب اس سے پہلے جو ایک یہ عام دلیل لوگ لیتے ہیں کہ کافر کو دوست کیسے بنا رہے ہو بھائی، یہ تو کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھا، اس کو دوست کیسے بنا رہے ہو؟ دوستی کی بات بعد میں آتی ہے، پہلے یہ چیز کہ جو جس پر آپ ترجیح دے رہے ہو، یعنی کافر پر جس مومن کو ترجیح دے رہے ہو، کیا مومن میں وہ صفات ویسی ہیں جو مومن میں ہونی چاہیے؟ تو یہاں پر مومن کا لفظ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز عام دلیل ہوتی ہے دوستی کے معاملے کہ بھائی نان مسلم کو دوست کیسے بنا رہے ہو، مسلمان کو بناؤ۔ جس مسلمان کو دوست بنا رہے ہیں ہم، تو کیا اس میں ویسی مومن کی شناخت ہے؟ پہلے یہ چیز ہونی چاہیے، یعنی یہ جواب دلیل ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ تو نہیں ہے اللہ سے، فی شَيْءٍ کوئی بھی واسطہ، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، اب یہاں پر اس دلیل کو واضح بھی کر دیا گیا، إِلَّا تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ،
مگر کہ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس کوئی بھی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو مومن کو چھوڑ کر کافر کو دوست بنائے گا. پھر ایک شرط بتائی گئی ہوئی ہے، الا ان تتقوا منہ تقا، مگر کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے کسی خوف کی وجہ سے آپ اس کو اپنا اولیاء بنا سکتے ہو. خوف ہمیں کافر سے کیا ہوگا؟ جان لینے کا. کوئی خطرہ ہوگا ہم پر جو ہے نا، وہ ہمارے محلے ہمارے شہر میں وہ جو ہے نا، اگرچہ ہم نے اس کی دوستی کو قبول نہیں کیا. دوستی میں پھر جواز اور ناجائز کاموں کی الگ ایک جو ہے وہ لسٹ بنتی ہے. بھائی ایک بادشاہ اگلے بادشاہ، ایک کافر بادشاہ مسلمان بادشاہ کو یہ جو ہے وہ جیسے آج کل حکمران ہماری سیاست میں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سفیر بنا کر، سفیر کوئی اپنا بھیج رہا ہے اور یہ کہلوا کر بھیج رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رجوع کریں تو ہم آپ کے لیے جو ہے نا وہ راستے کھول دیں گے. یعنی اس میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں آ رہا. رجوع یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے ملک کا ہمارے آنا، ہمارے ملک کا آپ کے آنا ایزیلی ہو جائے گا. یعنی کوئی پھر پابندی نہیں ہوگی. جب یہ آپ ہمارے لیے ایزی کر دیں گے تو ہم آپ کے لیے ہم آپ کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر دیں گے. تو پھر وہاں پر جو ہے آپ کی معاشی مسائل ہیں یا کچھ بھی، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. مگر دین کے معاملے میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ پر وہ یہ زور بھرے کہ جو ہے آپ نے جو ہے نا دین بدل دینا ہے، پھر دشمنی کا یہ اعلان ہے، پھر جنگ کا اعلان ہے. وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ سے اپنی ذات. یحذرکم، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ نفس ہو اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ المصیر، اور ہمیں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی لوٹنا ہے. کل آپ کہہ دیجئے ان تکفوا ما فی صدورکم، یہ پیچھے جو آپ نے سورہ بقرہ میں بھی للہ ما فی السماوات کے صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا اس آیت کو سن کر گھٹنے کے بل بیٹھ گئے تھے کہ جو ہمارے دل میں غیر ارادی معاملے بھی آ جاتے ہیں، غلط معاملے بھی آ جاتے ہیں، تو کیا ہماری پکڑ ان پر بھی ہوگی؟ اس کی یہاں پر بھی پھر یہ ریپیٹ کی گئی ہے، قل ان تکفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ جو تم چھپاتے ہو اپنے سینوں میں، او تبدو، یا تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں جان سکتا. اچھا، جو اوپر گزری ان تتقوا منہم تقا، اس پر جو ہے ایک الگ سے بحث ہے جو کہ فرقے واریت بحث آتی ہے. فی الحال آپ کی جو تفسیر جو ہے وہ دو رائے تفسیر میں شامل ہوتی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ موٹی موٹی چیزیں، موٹے موٹے عقیدے، موٹے موٹے مسائل بتائے جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا دورہ ہوگا، اس میں معنی اور اس کے علاوہ پھر فرقے واریت کا عقیدے. یہ نہیں کہ میں جو ہے آپ کو یہ سمجھاؤں گی کہ بھائی فلاں فرقہ صحیح فلاں فرقہ جو ہے وہ غلط. نہیں، الگ الگ عقیدے صرف بیان کرنے. یہ فرقے اہل تشیع یہ کہتے ہیں، اہل سنی یہ کہتے ہیں، دیوبندی یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، مطلب معتزلہ یہ کرتے ہیں. الگ الگ جو فرقے ہیں ان کا جو ہے وہ تعارف اگرچہ انشاءاللہ ساتھ رہا اگلی تفسیر میں. تو پھر یہ ہوگا کہ وہ 8-7 جو بھی عقیدے ہوں گے الگ الگ، وہ ہر صورت کے بتائے جائیں گے. کیونکہ قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری انہوں نے رد و بدل کر دی الگ الگ فرقے والوں نے، مگر یہ ہے کہ کسی نے جو ہے نا وہ قبر کے عذاب کو نہیں مانا ہے، کسی نے قیامت سے انکار کیا ہے، کسی نے جو ہے نا وہ فقہ سے انکار کیا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی ایک روایت کچھ آتی ہیں جنہوں نے مقصد الگ نکالا ہے، مگر انشاءاللہ وہ جو فرقے واریت فرقے کے عقائد ہیں 7-8 جو بھی میرے علم میں، پھر وہ ایک الگ سے دورہ ہوگا انشاءاللہ. قل ان تکفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں. ویعلم ما فی السماوات، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یوم تجد اس دن پائے گا، وجدہ تجدہ، کل نفس ہر شخص، ما عملت کہ جو کچھ کیا اس نے، من خیر محضرا جو کہ نیکی میں سے کیا، اور حاضر پائے گا اپنے سامنے. وما عملت من سوء، اور جو کچھ کیا اس نے برائی میں سے، من سوء برائی میں سے، تود تو وہ تمنا کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ اے کاش. تودو لو جو ہوتی ہے وہ کاش کی معنی میں آتی ہے، یا لیتنی بھی کاش کی معنی میں آتی ہے عربی میں.
ان بینہا و بینہو کہ بے شک میرے اور میرے اعمال کے درمیان جو ہے آمدم بعیدن بہت بڑا فاصلہ ہو جائے. وَيَعْزِرَكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ وَيُعْزِرُكُم اور ڈراتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نفسہ اپنی ذات سے واللہ رؤوف بالعباد اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. صدق اللہ العلی العظیم.